تو اس لیے یہ میں منہ نہ کیا کرو جی میں جی ہیں جی میں جی آ گیا جی میں جی تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھیا جی میں جی ایڈی دوروں آیا جی، آپ کو اس نے بھیجا ہے، میں منہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے فضل کے گن گایا کرو، اس نے فضل کیا اور اس نے یہ اس کی شان رحمت ہے کہ اس نے آپ کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلکہ اس پر وہ واقعہ سناتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تاکہ بات ذرا اور خوبصورتی سے سمجھ آئے۔ اللہ اکبر، ایک نواب صاحب تھے، بگڑا ہوا نواب، 4 پیسے آ جائیں نا سب سے پہلے دماغ خراب ہوتا ہے، پھر بندے کو بندہ ہی نہیں جانتا، وہ جناب میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ تو وہ بھی بگڑا ہوا رئیس تھا، لیکن اس کا جو نوکر تھا وہ بڑا نیک انسان تھا، گھوڑے کے اوپر سوار، وہ نوکر پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کہا حضور اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو یہ اذان ہو گئی ہے مغرب کی، تو یہ مسجد بھی ویران ہے، تو یہاں میں نماز پڑھ لوں۔ آپ جب سفر کرتے ہیں تو کوشش کیا کرے جو ویران مسجد ہو نا وہاں آپ نماز پڑھا کرے، با جماعت ہو جائے اور بھی اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم وہاں پہ جیسے کیسے ہو، اگرچہ وضو کرنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعائے رحمت کرے۔ مسجد جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے مسجد ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے۔ تو آپ لب دیں جتنے واش روم چنگے ہون ہیں، بڑا آرام دہ ماحول ہو، ہیں جی VIP ماحول ہو جی، وہاں گاڑی کھڑی کریں گے، وہاں مزے مزے سے نماز پڑھیں گے، تو تھوڑی سی تکلیف بھی دین کے لیے برداشت کرنے کا ظرف ذوق پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوکر نے کہا کہ یہ ویران مسجد ہے، مجھے مغرب کے 3 فرض پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا ایک تو یہ تیری نمازیں مجھے لے کے بیٹھ گئی ہیں، پڑھنے جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، اور تو ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ پڑھنی، تھوڑی دیر کے بعد وہ پڑھنی ہے، چل جلدی جا جلدی پڑھ کے آ۔ باہر کھڑا ہے جناب گھوڑے کے اوپر دروازے پر، وہ آیا، اس نے 3 فرض پڑھے، اس نے دیکھا بگڑا نہیں ہے، چلو یار 2 سنتے بھی پڑھ لو۔ پھر اس نے دیکھا جناب ابھی بھی اس نے آواز نہیں دی، چلو 2 نفل بھی پڑھ لو۔ اب اس نے جو 2 نفل پڑھے تو اس کو چونکہ پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا، تو اس نے کہا ابھی بھی اس نے چونکہ آواز نہیں دی تو اوابین کے نفل بھی پڑھ لو۔ تو وہ نفل شروع کر دی، اس نے باہر سے آواز لگائی اور اس نے کہا آتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا جی وہ مجھے آنے ہی نہیں دیتا۔ اس نے اندر جا کے دیکھا، اندر تو بندہ ہی کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ اس نے کہا کون نہیں تجھے آنے دیتا؟ اس نے کہا وہی جو باہر سے تجھے اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو آپ یہاں آئے ہیں، یہ خدا کے فضل و کرم سے آئے ہیں، اس نے توفیق دی ہے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے، اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تبھی تو تمہیں اپنے گھروں سے نکال کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اب میں منہ نکل گئی نا ساری، تو آئندہ میں منہ نہ کرنا، بس کہنا جی اللہ نے فضل فرمایا، حج کی توفیق ملی، اللہ نے فضل فرمایا، عمرے کی توفیق مل گئی، اللہ نے فضل فرمایا، فلاں نیک عمل کی توفیق مل گئی، اللہ نے مہربانی فرمائی، نماز روزے کی توفیق مل گئی، بس اس کے فضل کے گن گایا کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی نیک عمل پر جب بندہ اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے، کہ تیرے اندر سے میں نکلی، تو نے میرے فضل کی بات کی ہے تو ہم نے تیرے عمل کو بھی قبول کر لیا ہے۔ فرمایا